السلام علیکم، میں ہوں ثانیہ اسلم۔ ویلکم بیک ٹو پاکستانی امریکن نیوز چینل۔ آج کی لیٹسٹ اور تازہ خبر کی جانب آپ سب کو لیے چلتے ہیں۔ واشنگٹن کو بظاہر ایک مشکل فیصلے کا سامنا ہے۔ امریکہ میں صدر جو بائیڈن نے اتوار کے دن اردن میں امریکی فوجی اڈے پر ہونے والے حملے پر سخت رد عمل دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن دوسری جانب امریکہ کے لیے اپنی قوت مزاحمت اور لڑائی بڑھانے کے لیے درمیان صحیح توازن تلاش کرنا ایک بڑا چیلنج ثابت ہو رہا ہے۔ امریکہ کے لیے مشکل یہ ہے کہ اگر وہ کوئی فیصلہ کن کارروائی کرتے ہیں اور اس میں ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کی کمزوری کا پیغام جائے گا، اور اس کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی صورتحال کو مزید حملوں کے حوصلہ افزائی کرے گی، اور اگر امریکہ سخت کارروائی کرتا ہے تو یہ ایران اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے ایک شدید رد عمل کو متحرک کر سکتی ہے۔ لہٰذا امریکہ کے پاس کا حل یا اس کے آپریشنز کیا ہیں اور یہ آپریشنز کتنے قابل عمل ہیں، ان کا آپ کو بتاتے چلیں۔ امریکہ کے پاس پہلے سے ہی بہت سے دستیاب عسکری آپریشنز موجود ہیں، جن میں سے ایک کا انتخاب کیا جا سکتا ہے، اور اس کی نوعیت کا حل یا تجاوز امریکی محکمہ دفاع سے IAOR نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے انٹیلیجنس معلومات کی بنا پر تیار کرتا ہے۔ ان میں سے ایک بھی آپشن کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا تو اس سے امریکی قومی سلامتی کونسل اور پالیسی سازوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جس کے بعد صدر حتمی فیصلہ کریں گے کہ منتخب کردہ آپشنز دستیاب کرتے ہوئے اس کی توثیق کیا کریں گے۔ امریکہ کے پاس بہت سے واضح انتخاب ہیں، جن میں سے ماضی میں سے کئی انہوں نے استعمال کیے ہوئے ہیں۔ عراق اور شام میں بڑی تعداد میں ایسے اڈے، ہتھیاروں کے ڈپو اور تربیتی کیمپ موجود ہیں، جن میں سے تعلق ایران کی حمایت یافتہ اور ملیشیا سے ہیں۔ ان ملیشیا کو ایران کے پاسدار انقلاب کے الاقصی فورس کے ذریعے ترتیب دی جائے گی اور اسلحہ اور مالی امداد حاصل ہوتی رہے گی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی ہدایات بھی دیتے رہیں۔ امریکہ جانتا ہے کہ وہ کون ہیں اور کہاں سے ہیں۔ یہ آسانی سے ان اڈوں پر اپنے میزائل کا حملہ کر سکتے ہیں، لیکن ماضی میں امریکہ کی جانب سے بہت سے نوعیت اور کارروائیوں کے بعد ان جنگجو گروہوں کو روکنے میں ناکام رہی ہے، اور گزشتہ برس 7 اکتوبر کے بعد سے ان ملیشیاؤں نے خطوں میں امریکی اڈوں پر 170 سے زیادہ حملے کیے ہیں، اور اردن میں امریکی فوج کے اڈے پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری عراق کے ایک اسلامی مزاحمت کہلانے والے ملیشیا گروہ نے قبول کر لی، اور یہ اصطلاح ایران کی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کی ایک بڑی تعداد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس میں سے کچھ اس قبل خطے میں امریکہ کی طرح اپنے مشترکہ دشمن یعنی شدت پسند تنظیم نام نہاد اور دولت اسلامیہ۔ السلام علیکم، میں ہوں ثانیہ اسلم۔ ویلکم بیک ٹو پاکستانی امریکن نیوز چینل۔ پاکستانی امریکن نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور اس کی ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے تھینکس کے بٹن پر کلک کریں۔ تھینک یو سو مچ۔